بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي اشْتِبَاهِهِ مِنْ حَيْثُ الشَّخْصِ الْمُكَلَّفِ بِذَلِكَ الْحُكْمِ۔ علم اجمالی کی جب بحث کی ابتدا تھی تو ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ کبھی اجمال اور اشتباہ خود مکلف بہ میں ہوتا ہے، عمل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور کبھی اشتباہ کہ علم اجمالی کی ابتدا میں ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ کبھی اجمال اور اشتباہ مکلف بہ میں ہوتا ہے، یعنی خود عمل میں جو بات ہم کرتے رہ یہی تھی نا کہ یہ واجب ہے یا وہ واجب ہے، یہ حرام ہے یا وہ حرام ہے، یہ ساری بات مکلف بہ میں حکم میں اجمال کی بات تھی۔ پھر یہ کہا تھا کہ کبھی اشتباہ اور اجمال خود مکلف میں ہوتا ہے کہ حکم تو کلیئر ہے، آیا وہ حکم اس مکلف پر ہے یا اس مکلف پر ہے، اور پھر یہ بھی گزارش کی تھی بسا اوقات دونوں میں ہوتا ہے۔ یہی ہم نے 3 بنائے تھے نا، پھر اس میں آگے ہم نے 2 صورتیں بنائی تھی کہ یا وہ شبہ جو اجمال ہے وہ حکم میں ہوگا یا موضوع میں ہوگا، پھر 6 قسمیں بنائی تھیں۔ خوب، آج ہم بحث یہ شروع کر رہے ہیں، بالکل آسان سی بحث ہے، بالکل آسان، صرف آپ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے ترجمہ کے۔ اگر اشتباہ حکم میں نہیں، توجہ میری جان، مکلف بہ حکم کلیئر ہے، وجوب کا ہے تو بھی کلیئر ہے، حرمت کا ہے تو بھی کلیئر ہے، پھر اشتباہ کس میں ہے، اجمال کس میں ہے؟ فرماتے ہیں اجمال ہے مکلف میں، کہ اس مکلف بہ کا مکلف کون ہے، یعنی اس حکم کا موضوع کون ہے۔ حکم میں ہمیں کوئی اشتباہ نہیں ہے، پوری توجہ۔ اچھا، یہ کیسے ہوگا؟ بالکل آسان، فرماتے ہیں، ہم بتاتے ہیں۔ بسا اوقات مکلف میں تردد، یعنی موضوع حکم میں تردد ایسا ہوتا ہے کہ حکم کلیئر ہے، تردد اس لحاظ سے ہے کہ آیا اس کا موضوع یہ والا شخص ہے یا وہ والا، یعنی اس کا موضوع ایک نہیں ہوتا بلکہ 2 ہوتے ہیں۔ مثلا حکم میں کوئی اشتباہ نہیں، حکم واضح ہے، حکم 2 ٹوک ہے، کیا کہ شخص مجنب پر غسل کرنا واجب ہے، مجنب شخص کی حالت جنابت میں نماز صحیح نہیں ہے، الاخری جو بھی اس کے احکام ہیں، ہمیں اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر مسئلہ کس میں ہے؟ 2 طرح کے۔ نمبر 1 شلوار ہے جو کمرے میں ہے، کبھی یہ والا دوست پہن لیتا ہے، کبھی وہ والا دوست، 2 بندے وہاں رہتے ہیں، اس شلوار پر جنابت کے آثار نظر آ گئے، توجہ فرما لی نا۔ اب ہمیں حکم کا تو علم ہے، اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آیا یہ مجنب زید ہے تاکہ اس پر غسل واجب ہو یا بکر ہے تاکہ اس پر غسل واجب ہو، یعنی موضوع مردد بین شخصین ہے، 2 شخص ہیں کہ آیا اس وجوب غسل کا مخاطب کون ہے، زید ہے یا بکر؟ بالکل آسان، خطاب میں کوئی مسئلہ نہیں، حکم میں تو کوئی مطلب اشتباہ نہیں ہے، وہ تو کلیئر ہے، جو مجرم ہے اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ مکلف میں اشتباہ اور اجمال ہے کہ آیا اس کا مکلف زید ہے یا بکر۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 شخص نہیں ہیں، بندہ ایک ہی ہے، لیکن اسی بندے میں یہ اشتباہ اور اجمال ہے
کہ یہ اس حکم کا مخاطب ہے یا اس حکم کا؟ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں جیسے شخص خنثی ہے، اب خنثی میں ہمیں احکام میں کوئی اجمال نہیں، ہمیں کلیئر ہے کہ یہ احکام شرعیہ رجل کے لیے ہیں، یہ احکام شرعیہ مرأہ کے لیے ہیں، لیکن مسئلہ ہے خنثی میں کہ آیا خنثی رجل ہے تاکہ اس پر احکام شرعیہ رجل والے لاگو ہوں، یا یہ مرأہ ہے تاکہ اس پر احکام شرعیہ؟ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ یعنی اگر یہ مرد ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر پردہ کرنا فلاں کرنا وہ واجب نہیں ہے، نماز اس کی ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ مرا ہے تو اس کے لیے پھر پورے بدن کو ڈھانپنا، وہ جو احکام اس کے ہیں پھر وہ تب نماز ہوگی، ویلا اس کی نماز۔ اب سمجھ آ گیا جان؟ یعنی مکلف میں اشتباہ ہے، اور وہ بھی دو قسم کا۔ بسا اوقات یہ ہے کہ شخصین مرددین دو ہیں کہ اس حکم کا مکلف وہ ہے یا یہ ہے، بسا اوقات ہوتا ایک ہے لیکن وہ مردد ہوتا ہے کہ میرے اوپر آیا یہ والا حکم ہے یا وہ والا۔ توجہ فرما لی؟ بالکل آسان سی باتیں ہیں۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ اب اس میں آگے کچھ مثالیں دیں گے، لیکن ان مثالوں سے پہلے ایک نقطہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ وہ کون سا تھا؟ وہ ایک بات انہوں نے کی تھی کہ علم تفصیلی یاد ہے نا، واجب الاتباع ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ کیوں؟ ظاہر علم تفصیلی ہو گیا، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ چاہے وہ علم تفصیلی متولد من علم اجمالی بھی کیوں نہ ہو۔ بات سمجھ آ گئی تھی؟ بسا اوقات علم اجمالی ہے لیکن اس سے علم تفصیلی بھی متولد ہو سکتا ہے۔ بڑی آسان سی مثال آقا جان، وہ کون سی؟ ثوب مشترک، وہی شلوار جو دو کے درمیان مشترک تھی، اس بندے نے کہا کہ میں تو مجرم نہیں ہوں مثلا، اس نے کہا میں، ایک تیسرا بندہ آتا ہے، وہ ایک نماز زید کے پیچھے پڑھتا ہے، ایک نماز بکر کے پیچھے پڑھتا ہے، اب اس کو علم تفصیلی حاصل ہو گیا یا نہ ہوا کہ ایک تو یقیناً باطل تھی یا نہ ہوا؟ ظاہر دو اور دو چار کی طرح ہے، کیونکہ اس میں ان دو کے علاوہ تو اور کوئی ہے نہیں، یا وہ مجرم تھا یا یہ، اس نے اس کے پیچھے پڑھی، دوسری مثلا اس کے پیچھے پڑھی۔ اگر ایسا ہے تو علم تفصیلی ہو گیا یا نہ ہو گیا؟ پہلے تو علم اجمالی تھا لیکن اب ہو گیا کلیئر۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد پھر شیخ اعظم اس کی کچھ مثالیں دے کر موارد سمجھا رہے ہیں کہ کون سے مورد میں جہاں اجمال مکلف میں ہوگا ادھر علم اجمالی ہوگا، تو جب علم اجمالی اور بعد مخالفت کی چل رہی ہے نا کہ آیا علم اجمالی کی مخالفت جائز ہے یا نہیں ہے، لیکن کیوں؟ لیکن اجمال حکم میں نہیں ہے، اجمال کس میں ہے؟ مکلف میں۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ بالکل آسان سی مثالیں شیخ اعظم نے بالکل واضح دی ہیں، وہ گزارش کرتا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے یہ دو تین چیزیں ہیں جو کتاب کے متن میں نہیں ہیں، اشارے ہیں، ان کو آپ لکھ لیں۔ وہ یہ ہوتے ہیں آقا جان، کچھ شرائط ہوتی ہیں، توجہ آقا، ان کو کہا جاتا ہے شرائط واقعی، اور کچھ شرائط ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے شرائط علمی۔ اچھا، فرق کیا ہے؟ شرط واقعی کا مطلب یہ ہے کہ وہ فی الواقع شرط ہے، تمہیں علم ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ شرط ہوگی تو مشروط ہوگا، وہ شرط نہ ہوگی تو مشروط بھی تمہیں چاہے علم ہے چاہے نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے شرط علمی، توجہ میری جان، وہ کیا ہوتی ہے؟ شرط علمی یہ ہوتی ہے کہ اگر تمہیں اس شرط کے شرط ہونے کا علم ہے پھر مخالفت کرے گا تو مشروط نہ ہوگا، لیکن اگر تمہیں اس شرط کی شرطیت کا علم ہی نہیں ہے
تو پھر وہ شرط نہیں ہے، پھر بھی مشروط درست ہوگا۔ بالکل آسان سی مثال، نماز کے لیے طہارت شرط واقعی ہے، یعنی اگر تیرا وضو غسل ہے تو نماز صحیح ہوگی، نہیں ہے تو نماز صحیح۔ اب تمہیں علم ہو یا نہ ہو، تیرا علم اس میں کوئی دخیل، تمہیں علم ہی نہیں تھا اور تیرا وضو نہیں تھا پھر بھی نماز باطل، اور تمہیں علم تھا کہ میرا وضو نہیں اور تو پڑھتا ہے پھر بھی تیرا علم اس میں کوئی دخیل ہے۔ اچھا، لیکن ایک شرط اور بھی ہے، کون سی؟ مثلا آپ کہتے ہیں شرائط صلاۃ، صحت صلاۃ میں سے کیا ہے کہ مکان مباح ہو۔ اب تمہیں علم ہو کہ یہ غصبی ہے اور پھر پڑھتا ہے تو نماز صحیح نہ ہوگی، لیکن اگر تو نے نماز پڑھی اور تمہیں اس کے عدم اباحہ کا یعنی غصبیت کا علم ہی نہیں تھا، پھر تیری نماز صحیح ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ وہ شرط تو ہے لیکن وہ شرط علمی ہے، شرط واقعی نہیں ہے۔ اس لفظ کو میری جان ذرا غور سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، کہ شرائط دو قسم کی ہوتی ہیں، کچھ شرائط واقعیہ ہوتی ہیں اور کچھ شرائط علمی، یہ نقطہ کلیئر رکھنا ہے۔ دوسرا ایک نقطہ آئے گا، اس کی طرف اشارہ ہے شیخ اعظم کا، فقط آپ کو پہلے میں گزارش کر دوں، اس کی بات ہم نے پہلے بھی کی ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہوگی انشاءاللہ، وہ کون سی؟ کہ آیا منور میری بات سنیں نا بھائی، ناخن انشاءاللہ جمعرات کو کاٹنا مستحب ہوتا ہے یا جمعہ کو؟ اچھا، اگر میں، توجہ کرنا میری جان، اپنے بارے کوئی اصل جاری کر کے ایک حکم ظاہری پر عمل کرتا ہوں، یہ مثال میں نے پہلے بھی دی تھی کہ 10 بجے مجھے اپنے باوضو ہونے کا یقین تھا، 11 بجے مجھے شک ہوا، میں نے استصحاب جاری کیا، اعلیٰ ظاہر میں متطہر ہوں اور میں اس سے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ تو ایک بحث یہ ہے کہ اگر ایک مکلف اپنی ذات میں ایک حکم ظاہری پر عمل کرتا ہے تو آیا اس کا یہ حکم ظاہری دوسرے کے لیے بمنزل حکم واقعی ہوگا کہ میں نے تو بذریعہ استصحاب ظاہراً اپنے آپ کو مطہر سمجھا، لیکن جو دوسرا بندہ ہے آیا وہ متطہر واقعی سمجھے گا مجھے یا نہ؟ یہ ایک بحث ہے، ذرا توجہ فرمانا کہ ایک شخص کا اپنے بارے میں حکم ظاہری لگانا آیا وہ دوسرے کے لیے بمنزل حکم واقعی کے ہوگا یا بمنزل حکم واقعی کے نہ ہوگا؟ توجہ فرما رہے گا؟ اب اس میں بھی دو نظری ہیں، بعض کہتے ہیں بالکل ہے، کیا؟ اگرچہ میں نے تو بذریعہ استصحاب اپنے آپ کو متطہر قرار دیا، لیکن جو دوسرا بندہ ہے وہ مجھے واقعاً متطہر سمجھے گا، نتیجہ کیا ہے کہ وہ میری اقتداء میں نماز، کیونکہ اس کے لیے ایسے ہے گویا کہ میں واقع میں متطہر ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ حالانکہ میں اپنے لحاظ سے وہ طہارت میری ظاہری تھی، واقعی نہیں تھی، جو مجھے شک تھا۔ اچھا، اب یہ دو نقطے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے شیخ اعظم کا، کلیئر نہیں ہے۔ اب ان نکات کو لکھ لیں اور پھر آسانی سے آگے چلتے ہیں۔ اما الکلام فی اشتباہہ من حیث الشخص المکلف، بسا اوقات ہمیں علم اجمالی ہوتا ہے لیکن اجمال بئی معنی ہوتا ہے کہ ہمیں حکم اجمال نہیں ہوتا بلکہ خود ذات مکلف میں اجمال ہوتا ہے، بذالک الحکم، کہ اس حکم کا مکلف یہ ہے یا وہ ہے، حکم میں کوئی اجمال نہیں ہے شخص مکلف میں۔ وقد عرفتہ، اور یہ اشارہ پیچھے ہوا تھا کہ یقع تارۃ فی الحکم الثابت
لموضوع واقعی، یہ اجمال کیسے ہوگا کہ ایک حکم شارع کی طرف سے آیا مثلا وجوب کا، اور وہ ہے موضوع واقعی کے لیے کہ مثلا مجنب پر غسل واجب، وجوب غسل کا موضوع واقعی کون ہو گیا؟ شخص مجرب مثال کے طور پر۔ لیکن یہ موضوع بسا اوقات مردد بین شخصین، موضوع مردد ہے دو شخصوں میں کہ زید مجنب ہے تاکہ اس پر حکم وجوب آ جائے، یا بکر مجنب ہے تاکہ اس پر حکم وجوب آئے۔ کاحکام الجنابہ المتعلقہ بالجنوب المردد بین واجدی المنی، وہی مثال کہ 100 مشترک تھا دو کے درمیان، کنفرم کسی کو نہیں ہے، تو اب یہ تو کلیئر ہے کہ غسل واجب ہے، لیکن موضوع میں تردد ہے کہ وہ زید ہے اس پر واجب ہے یا بکر ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے وقد یقع فی الحکم الصابت لشخص، بسا اوقات دو شخص نہیں ہوتے، ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں تردد ہوتا ہے بین موضوعین کہ میں اس حکم کا موضوع ہوں یا ایک حکم کا۔ وہ کیسے؟ بندہ تو ایک ہے، دو بندے نہیں ہیں، لیکن پھر تردد کیوں ہے؟ فرماتے ہیں کر حکم الخنثی، جیسے خنثی جو مردد ہے بین ذکر والانثی، اب اس کو تردد یہ ہے کہ آیا میں احکام ذکر کا موضوع ہوں، میرے اوپر مرد کے احکام شریعہ لاگو ہیں، یا احکام خنثی؟ بندہ ایک ہے لیکن تردد اس لحاظ سے ہے کہ میں کس حکم کا موضوع میں آتا ہوں۔ فرماتے ہیں اما الکلام فی الاول، پہلے ہم بحث کرتے ہیں پہلے کی، کیا کہ اگر تکلیف مردد ہو دو لوگوں کے درمیان کہ یہ حکم وجوب زید پر ہے یا بکر پر ہے، مثلا ایک شخص نہیں بلکہ دو شخص، پوری توجہ۔ فرماتے ہیں ان مجرد تردد التکلیف بین شخصین لا یوجب علی احدہما شیئا۔ اب یہ قاعدہ کلیہ، جب تکلیف مردد ہو دو لوگوں کے درمیان، فرماتے ہیں لا یوجب علی احدہما، نہ اس پر کچھ واجب ہوگا نہ اس پر۔ کیا مطلب؟ توجہ، غسل واجب ہے مجنب پر، لیکن اس پر جو مجنب معین ہو کہ ھذا مجنبن، اس پر آئے گا غسل کہ تیرے اوپر غسل واجب ہے۔ لیکن جہاں مجنب مردد ہو، پتہ نہیں وہ مجنب ہے یا یہ مجنب ہے، مجنب مردد پر وجوب غسل کا حکم نہیں ہے۔ یاد ہے نا پیچھے ہم نے ایک بات کی تھی کہ جو احکام ہیں وہ مردد بین الخمریت والاجنبیہ میں نہیں ہیں، بلکہ اگر خمر ہے تو معین اس پر حرمت ہے، یا اجنبیہ ہے تو اس پر، یہ نہیں کہ جو مردد ہو اس پر ہو، مردد کے لیے احکام۔ یہاں بھی وہ بات آ گئی کہ اگر تکلیف مردد ہو دو لوگوں میں کہ آیا یہ حکم اس کا ہے یا اس کا، یہ تردد تکلیف لا یوجب علی احدہما شیئا، نہ موجب نہیں بنتی کہ نہ اس پر کچھ واجب ہوگا نہ ہی دوسرے پر۔ وجہ یہ ہے اذ العبرۃ فی الطاعۃ والمعصیہ، اس کے لیے کہ اطاعت اور معصیت میں معیار، یعنی حکم کے مطابق عمل کرنا یا اس کی مخالفت کرنا، یہ اطاعت اور معصیت میں معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے بتعلق الخطاب بالمکلف الخاص، کہ خطاب یعنی حکم شارع متعلق و مکلف خاص یعنی مکلف معین سے۔ کیا مطلب؟ تو مجنب ہے جی، تیرے اوپر غسل واجب ہے، یعنی مکلف معین اس پر آئے گا حکم شرعی۔ لیکن اگر تردد ہو کہ پتہ نہیں یہ مجنب ہے، پتہ نہیں وہ، پتہ نہیں وہ، پتہ نہیں وہ، پھر یہ کسی پر بھی نہیں ہوگا، چونکہ وہ مکلف معین کے لیے احکام ہیں۔ اب وہ معین بندہ اگر حکم شرعی کی موافقت کرے گا، غسل کرے گا، اطاعت شمار ہوگی، نہیں کرے گا تو معصیت۔ اب فرماتے ہیں فَالْجُنُوبُ الْمُرَدَّدْ بَيْنَ شَخْصَيْن،
اب وہ جنوب جو دو لوگوں میں مرتب ہے، نہیں پتا کہ وہ زید ہے یا بکر ہے، اب اس میں غیر مکلف بالغسل، کوئی بھی مکلف بالغسل یعنی نہ وجوب غسل اس پر حکم آئے گا اور نہ ہی زید پر نہ ہی بکر پر۔ وَإِنْ وَارَدَ مِنَ الشَّارِعِ، ٹھیک ہے شارع نے کہا ہے، کیا شارع نے فرمایا کہ جو بھی مجنب ہوگا اس پر غسل واجب ہے، جو بھی ہوگا، لیکن جو بھی ہوگا یعنی معیناً ہوگا، اس پر غسل واجب ہوگا، ٹھیک۔ فَإِنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا شَاكٌ، اب زید کو شک ہے کہ آیا یاجب الغسل علی کل جنوب میرے اوپر لاگو ہوتا ہے، بکر کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ میرے اوپر ہوتا ہے، جب دونوں کو اپنے اوپر اس حکم وجوب غسل والے کا یقین شاباش نہیں ہے بلکہ شک ہے کہ پتہ نہیں میرے اوپر پتہ نہیں اس پر، فرماتے ہیں فَيَكْبَهُ عِقَابُ وَاحِدٍ مِّنَ الشَّخْصَيْنِ، اب کسی ایک کو عقاب دینا کہ تو نے غسل نہیں کیا چونکہ تو مردد تھا، بے مجرد هذا الخطاب، صرف اس بنیاد پر شارع نے جو کہا تھا کہ ہر مجنب پر غسل واجب ہے، تو نے غسل کیوں نہیں کیا، اور یہ کہا جناب مجھے تو کلیئر نہیں تھا، وہ تو تردد تھا میرے اور دوسرے کے درمیان، تو فرماتے ہیں ایسی صورت میں کسی ایک پر عقاب کبھی ہوگا۔ دیکھو نا جی، زید کو یقین تو نہیں ہے نا کہ میں مجنب ہوں، تاکہ ہم کہیں تو نے غسل نہیں کیا لہذا تمہیں سزا دیں گے، نماز تو نے نہیں پڑھی۔ اسی طرح بکر کو بھی یقین خطاب مردد کی یعنی اس تردد کی صورت میں کسی ایک بندے کو آپ سزا نہیں دے سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ جیسے وہ امکان ہے کہ زید مجنب ہو، امکان ہے کہ بکر مجنب ہو، دونوں برابر ہیں، کسی ایک کو دینا ترجیح بلا مرجح ہے۔ ہاں لَوِ اتَّفَقَا لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِثَالِثٍ عِلْمٌ، لیکن اگر اس علم اجمالی کے بعد ان دو میں سے کسی ایک کو یا کسی تیسرے بندے کو علم حاصل ہو جائے، یعنی وہ اس علم اجمالی سے ایک علم شاباش علم تفصیلی وجود میں آ جائے، کس بات کا؟ بِالتَّوَجُّهِ خِطَابٍ إِلَيْهِ، کہ یقیناً یہ حکم مولا کا مخاطب میں تھا، ایسا ہے داخل فی اشتباہ متعلق تکلیف، پھر یہ شک فی المکلف نہ رہے گا بلکہ یہ شک فی المکلف بہ میں چلا جائے گا، اور پھر اس کے احکام اس پر لاگو ہوں گے، شک فی المکلف والے احکام لاگو نہ ہوں گے۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں لا باس بالاشارۃ الی بعض فروع المسئلہ، یہ جو مسئلہ ہے کہ ہمیں شک ہے مکلف میں، لیکن کس انداز میں کہ مکلف مردد بینا شخصین ہے، فرماتے ہیں ہم ان کی کچھ آپ کو ایک دو مثالیں دیتے ہیں، لیتضح انطباقها علی ما تقدم فی العلم الاجمالی، تاکہ ہم نے جو کہا ہے کہ علم اجمالی منجز ہے یا نہیں ہے، یا علم اجمالی اگر منجز ہے تو پھر اس کا حکم کیا ہے، تاکہ ہمیں اس کی کچھ مثالیں پتہ چل جائیں، تاکہ آپ اس کو پھر پوری اس پر عمل کریں کہ کہاں مخالفت عملیہ ہے جو کہ جائز نہیں ہے اور کہاں نہیں ہے۔ مثال ذرا سمجھو، ذرا غور کرو آقا جان۔ مثال، دو شخص پوری توجہ مکہ مکرمہ میں ایک کمرے میں رہتے ہیں، ذرا غور فرمانا آگا، دو بندے ایک کمرے میں رہتے ہیں، ایک کپڑا ہے جو دونوں کے درمیان مشترک ہے، وہ بھی پہنتا ہے دوسرا بھی پہنتا ہے، کپڑے پر جنابت کے آثار ہیں، پوری توجہ، ٹھیک ہو گیا جی، اب یہ ہو گیا شعبہ مشترک۔ اب ادھر ہمیں حکم میں تو مسئلہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جو مجنب بندہ ہے اس پر غسل واجب ہوتا ہے، لیکن اب تردد کیا ہے کہ آیا یہ زید ہے یا بکر ہے، ان میں سے کون ہے؟ ذرا غور کرنا، بہت مزیدار مثال، تردد ہو گیا نا۔ آپ نے کہا ہے کہ جناب اگر مکلف مردد ہو تو ایسی صورت میں یہ علم کی وجہ سے اس پر کچھ واجب نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میرے اوپر غسل واجب نہیں، دوسرا کہتا ہے میرے اوپر غسل واجب
نہیں. بہت غور سے. ایک بندہ دوسرے بندے کو کہتا ہے کہ میں چل نہیں سکتا، آپ مجھے اٹھا کر کعبہ کا طواف کروائیں. مثال ذہن میں رکھیں گے تو لطف آئے گا. بندے دو ہیں، شوب مشترک ہے، جنابت کے آثار اس پر واضح ہیں. ایک ہے وہ جس نے اٹھانا ہے، حامل ہو گیا. ایک ہو گیا محمول، جس کو اٹھایا گیا. حامل کہتا ہے میں تو مجرم نہیں ہوں، میرے اوپر تو غسل واجب نہیں ہے. معمول کیا کہتا ہے کہ میرے اوپر نہیں ہے. اب ایک بندہ دوسرے کو اٹھا کر، بہت لطف لینا ہے، وہ بیت اللہ کی طرف گئے ہیں تاکہ اس کو طواف کرایا جائے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اب بحث یہ ہے، جب بندے بھی دو ہیں، علم اجمالی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک یقیناً مجنب ہے، یا حامل یا محمول. اب ایک بندہ دوسرے کو اٹھا کر جا رہا ہے مسجد الحرام میں، جبکہ مسجد الحرام میں تو مجرم کا داخلہ ہی سرے سے حرام ہے اور ممنوع ہے، اور ان میں سے یقیناً ایک مجرم ہے. نقطہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ اب یہاں پر پوری توجہ، بہت لطف آئے گا. آپ فرماتے ہیں غور کرنا ہے، ایک ہوتا ہے دخول، ایک ہوتا ہے ادخال، ایک ہوتا ہے خود جانا، ایک ہوتا ہے دوسرے کو لے جانا. اب ذرا غور کرنا ہے. اچھا، پھر نجاست، یہ ساری باتیں آپ نے شرح میں پڑھی تھیں. ایک ہوتا ہے مطلق نجاست کو مسجد میں لے جانا، ایک ہوتا ہے نہیں نجاست متعدیہ مسریہ کو مسجد میں لے جانا. یہ باتیں پڑھی تھی نا. بعض کہتے ہیں کہ جو نجاست آگے سرایت کرنے والی ہے اس کا داخل کرنا حرام ہے، بعض کہتے ہیں نہیں مطلق نجاست کا داخل کرنا حرام ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اب غور کرو. فرماتے ہیں مثال، حمل و عہدہم الآخر. پہلی بات آپ نے خود ملانی ہے، کتاب میں نہیں ہے، کہ مکہ میں ہیں، ہوٹل کے کمرے میں دو بندے رہتے ہیں، ان دو بندوں کے درمیان ایک لباس مشترک ہے، اس لباس پر آثار جنابت ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں مجنب نہیں ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں مجنب نہیں ہوں. اچھا، اب اس کے بعد ہوا کیا؟ فرماتے ہیں حمل و عہدہم الآخر. ایک بندہ، ایک حاجی دوسرے حاجی کو اٹھاتا ہے، وَإِدْخَالُهُ فِي الْمَسْجِدِ، اور اس کو لے جاتا ہے مسجد الحرام میں. کیوں؟ للطواف ہے، اس نے طواف کرنا ہے، او لغیری، یا مسجد الحرام میں اس نے نماز وغیرہ پڑھنی ہے. ایک کمرے میں رہنے والے دو حاجیوں میں جن میں وہ جنابت کا مسئلہ مردد ہے، ایک اٹھا کے دوسرے کو لے جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ ختم. اب ذرا غور کرنا آگے. بناء علی تحریم ادخال الجنوب، اگر ہم قائل ہو گئے کہ مجنب کو مسجد میں داخل کرنا حرام ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ نجاست غیر متعدیہ، چاہے وہ نجاست سرایت کرنے والی نہ بھی ہو، اس کو بھی مسجد الحرام میں داخل کرنا حرام ہے. پوری توجہ. اب ایک نے اٹھایا ہے دوسرے کو، ہم قائل ہو گئے کہ مجنب کا ادخال فی المسجد الحرام حرام ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ نجاست غیر متعدیہ بھی کیوں نہ ہو اس کو بھی مسجد میں داخل کرنا حرام ہے. اچھا، اب ایک حامل ایک محمول، لیکن ہوا کیا؟ حرکت واحدہ، چل تو ایک بندہ رہا ہے نا، ایک ہی بندہ ہے، وہ جا رہا ہے، دوسرے کو اس نے فرض کرتے ہیں اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا ہے. پوری توجہ. اب یہاں پر
ایک دخول ہے ایک ادخال ہے، دخول کس کا ہوگا؟ شاباش، جو چل رہا ہے اس کی نسبت ہو جائے گا عنوان دخول، اور جو کندھے پر بیٹھا ہے اس پر عنوان کون سا صادق آئے گا؟ ادخال، چونکہ اس کو تو کوئی مسجد الحرام میں لے کر جا رہا ہے۔ پوری توجہ آگا۔ اب فرماتے ہیں فَإِنْ قُلْنَا، اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ ان الدخول والادخال، کہ یہ دخول و ادخال یہ دونوں عنوان متحققان بحرکت واحدہ، ایک ہی حرکت سے وجود میں آ گئے، ایک ہی حرکت میں دخول بھی ہے اور ادخال بھی ہے۔ توجہ میری جان، اور اوپر والی سطر میں ہم نے کیا کہا تھا کہ مجنب کا ادخال حرام ہے، یا نجاست غیر متعدیہ کا داخل کرنا بھی حرام ہے، اور یہ اب دونوں عنوان متحقق ہو رہے ہیں بحرکت واحدہ، کہ بس اس کا چلنا یہی دخول بھی ہے یہی ادخال بھی ہے۔ داخلہ فی المخالفت المعلومت تفصیلا، یہ مخالفات علم اجمالی کی نہیں، یہ علم کیوں آقا جان؟ چونکہ دو تھے نا کمرے میں، تو جب اکٹھے گئے دخول اور ادخال اکٹھے صادق آیا تو اس کو تفصیلاً علم ہو گیا، اس کو 100% یقین ہو گیا کہ یا دخول جنوب ہوا ہے مسجد الحرام میں یا تو علم تفصیلی ہو گیا نا، اس کی مخالفت ہوئی یا نہ ہوئی؟ وہ تو جائز نہیں ہے داخلہ۔ پھر وَإِن تَرَدَّدَ، اگرچہ اس میں تردد ہے کہ وہ جو مخالفت ہے تفصیلی ہوئی ہے، علم تفصیلی کی جو مخالفت معلوم ہوئی ہے، آیا وہ من جہت الدخول ہے یا من جہت الادخال ہے، لیکن یہ تو کنفرم ہے نا کہ مخالفت علم تفصیلی کی ہوئی ہے۔ لیکن یہ کب کہیں گے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ عنوان دخول اور عنوان ادخال یہ دونوں متحقق ہو گئے بحرکت واحد۔ خوب، وَإِن جَعَلْنَاهُمَا مُتَغَايِرَيْنِ فِي الْخَارِجِ كَمَا فِي الذِّهْنِ، اب ذہن میں دخول کیا ہوتا ہے؟ خود داخل ہونا۔ ادخال کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کرنا۔ فرماتے ہیں جیسے ذہناً دخول و ادخال دو متغیر چیزیں ہیں، ہم فرض کرتے ہیں کہ خارج میں بھی یہ دو عنوان علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ اکٹھے متحقق نہیں ہیں کہ اسی پر دخول بھی صادق آ رہا اور اسی پر ادخال بھی، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ دونوں علیحدہ ہیں۔ اب فرماتے ہیں اس کو لے کر چلتے ہیں۔ فَإِن جَعَلْنَا الدُّخُولَ وَالْإِدْخَالَ راجعین الى عنوان محرم من واحد، بسا اوقات یہ دخول و ادخال دونوں ایک اور عنوان کے تحت آ جاتے ہیں کہ وہ عنوان بھی عنوان حرام ہے، کہ یہ دونوں ایک اور عنوان کے تحت آ گئے اور وہ عنوان بھی عنوان ہے۔ وہ کیا؟ یعنی القدر المشترک۔ ادخال کیا ہوتا ہے؟ چاہے اپنے آپ کو لے کر جائے یہ بھی ادخال ہے، کسی اور کو لے کر جائے تو بھی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادخال قدر مشترک ہے، ادخال النفس اور ادخال الغیر میں۔ اب توجہ کرو، اگر یہ قدر مشترک ہے تو یہ بھی عنوان حرام ہے یا نہیں ہے؟ ادخال النفس اور ادخال غیر، تو یہ دونوں جو ہیں یہ قدر مشترک ہو گیا، اب گویا دخول اور ادخال دونوں ایک عنوان کے تحت آ گئے۔ فرماتے ہیں کانا من المخالفت المعلومہ للخطاب تفصیلی، فرماتے ہیں یہ مخالفت بھی پھر خطاب تفصیلی کی مخالفت ہوگی۔ او نظیر ارتکاب المشتبہین بالنجس، کہ یہ نجس ہے یا وہ نجس ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب دونوں ہیں تو ظاہر اس کا ارتکاب تو ہوگا، اب چاہے اس بنیاد
دیکھو وَإِن جَعَلْنَا، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ دونوں کسی ایک عنوان محرم کے دائرے میں نہیں آتے، بلکہ کیا ہیں؟ عنوانا مستقلا، دخول عنوان مستقل ہے علیحدہ، ادخال عنوان مستقل ہے علیحدہ، اور کوئی قدر جامع بھی نہیں جو جس کے تحت یہ دونوں آتے ہوں، یہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اب اگر کوئی اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے تو فرماتے ہیں داخلہ فی المخالفت للخطاب المعلوم بال، اور پھر یہ مخالفت عملیہ ہو جائے گی علم اجمالی کی، لیکن کون سی؟ او جہاں خطاب میں تردد تھا، او کل ہم نے پڑھا تھا کیا کہ آیا یہ حکم اس پر ہے یا اس پر، اس میں ہم نے کہی تھی 4 وجوہ، اور 4 وجوہ میں سے شیخ عالم کا کیا تھا؟ علق و آسانی، کہ علم اجمالی کی مخالفت عملیہ چاہے وہ خطاب کے تردد کی وجہ سے بھی کیوں نہ ہو تو بھی جائز نہیں۔ تو یہاں بھی تردد خطاب میں آ جائے گا نا، کیا وہ خطاب میرے اوپر تھا یا وہ خطاب اس پر تھا، تو خطاب میں تردد ہے، نتیجہ کیا ہے؟ لیکن مخالفت عملیہ تو ہو رہی ہے، آخر یہ داخل ہو رہا ہے، جب وہ داخل ہو رہا ہے لہذا جی اس میں داخل جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔